اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو سہل کو یوٹیوب چینل پہ، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہترین انداز میں پہنچتی رہیں انشاءاللہ، اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو کام میں نے جو ڈفرنس دیکھا ہے پاکستان کا اور عرب ممالک کا، اس کو میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو موبائل دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ایسٹس دیے ہیں، مختلف اثاثے دیے ہیں، مختلف ایسی چیزیں فراہم کی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے ان چیزوں کے اوپر سوال کرنا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھیں، بہت سارے ایسے جو کلپس ہیں وہ میری نظر سے گزرے، جن کو میں سبحان اللہ، میں اگر اس کو ڈیٹیل یہاں پہ بیان کرنا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں صرف ایک جو فرق ہے، میں وہ فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بعض عرب کے میں نے ٹک ٹاک کے اوپر کام کرنے والے حضرات کو دیکھا تو میری نظر سے وہ حضرات گزرے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی۔ ایک منٹ کے کلپس ہیں، اور ان کلپس کے اندر بھی الحمدللہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں، اتنے بہترین انداز میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اخلاقیات کے اوپر مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی عائلی زندگی، جو خاندانی زندگی ہے، اس پر بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے تربیت کرنے کی اپنی جنریشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اگر یہ نعمتیں دی ہیں تو ہم اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد اس نعمت کے متعلق اللہ سے خوف رکھیں کہ یا رب، اگر تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو اللہ مجھے اس پر تو نے مجھ سے سوال بھی کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے ٹک ٹاک سٹارز کی طرف۔ ٹک ٹاک کے اوپر کام کرنے والے، اتنی بےہودگی ہے، اتنی زیادہ، میں کسی کو ذاتی طور پہ دلی طور پہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آپ جو ہے وہ یعنی ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں اس پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ایک طرف ہمارے دعوے بھی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے دعوے سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب ہم عملی طور پہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا دیکھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ٹک ٹاک کے اوپر کام کرنے والے بہت سارے افراد جو اس وقت بڑی وہ کام کر رہے ہیں اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی جھوٹی شہرتیں حاصل کرنے کے لیے، وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے جس کی وجہ سے آپ کا نام باقی نہیں رہ سکتا، وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی آپ کے نام کو زندہ نہیں رکھے گا، بلکہ آپ اگر اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور جس طرح سے آج بھی ماشاءاللہ سے ہمارے جمعے کے دوران جو ہمارے خطیب تھے، انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی کے اوپر بات آ گئی۔ یہ جو پرائیویسی پالیسی ہے، واٹس ایپ جو ہے وہ فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا، اور اس کی شیئرنگ کے بھلے پہلو مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری اس پالیسی کو لے کے اتنے ہم جو ہے وہ یعنی ایکسٹرا کانشیس ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ محتاط ہو گئے ہیں کہ ہم نے واٹس ایپ کو استعمال ہی کرنا چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ ٹیلی گرام ایک ایپ ہے، اس ٹیلی گرام ایپ کے اوپر ایک دن میں 25 ملین یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا، اور اس پر کیونکہ اس نے اپنی پرائیویسی کو کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ شیئر کرنے کا ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا جی یہ محفوظ ہے۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی انگلیاں ہوں گی، یہی ہمارے کان ہوں گے، یہی ہماری آنکھیں ہوں گی، اور یہی ہمارا جسم ہوگا، جس کا ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بول کے جواب دے گی کہ یا رب، یہ بندہ یہ مجھ سے یہ کام کرتا رہا۔ میں نعوذ باللہ من ذالک کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت جو ہے وہ پاکیزہ اور بڑا صاف ستھرا انسان ہوں، میرے اندر بھی بے شمار غلطیاں ہوں گی، میری انگلیوں نے بھی بہت ساری چیزوں کو، ایسی چیزوں کو دیکھا ہوگا، لیکن
سبحان اللہ العظیم، میں اللہ تعالیٰ سے اس پر بہت زیادہ سوال کرتا ہوں کہ یا رب میری، چونکہ میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا، ان چیزوں کے ساتھ میرا جو لینا دینا ہے وہ یعنی ایک محبت والا معاملہ میرا نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اگر مجھ سے ایسا کوئی کام سرزد ہوا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے ساتھ یا میرے بھائیوں کو معاف کر دے، میرے دوست احباب کو معاف کر دے۔ ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے جو کچھ ہو سکتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ کیسی عجیب و غریب وہ شریکوں اور وہ جناب اپنے خاندان اپنی ذات پات کو لے کے آپ اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کے لیے یعنی ایک بعض جو ہے وہ بعض کے ساتھ بغض نہ کرے۔ ہم نے ٹک ٹاک کو بغض کی منڈی بنا دیا ہے۔ کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، کوئی ایک حدیث اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہوں، کوئی ایک حدیث سناتے ہوں، کوئی ایک اچھی بات سناتے ہوں، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہوں، 100 میں سے 0.1%۔ اور سب سے بڑی بات ناصر مدنی صاحب ٹک ٹاک کے اوپر مراسیات کی دنیا کے ماہر ترین عالم دین بنا کے لوگوں نے ان کو پیش کر دیا۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، وہ کوئی عالم دین نہیں ہے، وہ کوئی خطیب نہیں ہے، وہ صرف اپنی باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور جناب مختلف طور طریقے اپنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک جو یعنی مسجد کا جو تقدس تھا اس کو برباد کرنے والا مولوی ہے، بلکہ مولوی بھی نہیں کہنا چاہیے اسے، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ ٹک ٹاک کے اوپر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سب سے زیادہ اس بندے کا کردار ہے۔ تو ہماری جہالت کا حال یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو بنا لیا، ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی جو زندگی کے معاملات میں ہم نے ان کو مطلب بہت زیادہ پریفرنس دی ہے۔ ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی ایپس کا استعمال کریں، اپنے انٹرنیٹ کا استعمال کریں، اپنے موبائل کا استعمال کریں، اپنی زندگی کے طور اطوار کو، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ کے چلانے کی کوشش کریں، نہ کہ جو ہے قیامت والے دن یہی انگلیاں اور یہی ایپس اور یہی موبائل ہر چیز اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ گواہی جب دے تو ہمارے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پہلے آپ کو بعد میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔